کی رائے اس وقت ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یو ایس ایمبیسی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہو، وہ دیکھ رہی ہو، رانا احسان افضل صاحب جو ہیں وہ آنے والے پریزیڈنٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو آپ کی رائے میں کیا ہے؟ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے عمران خان سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری رائے میں ایز اے گورنمنٹ آفیشل یہ ہے کہ ان کو امریکن عوام نے ووٹ ڈال کے منتخب کیا ہے، صدارت کے منصب پہ لے کے آئے، اور ہماری رائے میں ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہم. تو اب ہماری یہی رائے ہے ایٹ اے گورنمنٹ لیول، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم ان کی پرسنالٹی کو کمپیئر کریں. وہ ان کی جیسی بھی پرسنالٹی ہے، ان کو امریکنز نے سلیکٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے، اور ہم میں یہ کہنے لگا تھا سلیکٹ نہیں الیکٹ کیا ہے، وہ امریکی الیکشن ہے سر. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. گو ایڈ. میں بولیے. ان کا اتنا زور ہے، رانا صاحب کا اتنا زور ہے کہ امریکن عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے، تو بالکل کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ ون فار ڈیموکریسی امریکہ میں کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جو لیگسی میڈیا، مین اسٹریم میڈیا تھا امریکہ میں، انٹیلیجنسیا جو امریکہ میں تھی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پولز اتنے برعکس ہیں زمینی حقائق کے آج، کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں تب بھی خدشہ تھا کہ پولز کو سپریس کیا جا رہا ہے یا سکیوڈ ریزلٹس آ رہے ہیں. I want to discuss that. جس کو انجینئرنگ کہتے ہیں. I just want to say جی پلیز گو ایڈ. ہاں، سو آئی وانٹ ٹو سے کہ وہاں پہ تو ہم بالکل اس کو سراہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس انٹیلیجنسیا نے، اس لیگسی میڈیا میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ ایک جماعت کو دیا، عمران خان صاحب کو دیا، یہاں پہ اس مینڈیٹ کو روندا گیا. رانا صاحب یہ بخوب حقائق ہیں. اسی موقف کی وجہ سے آپ نے اتنی تو عدالتوں کے ذریعے جب یہ بات ہوگی تو پھر کچھ ہوگا. پولی ڈرافٹڈ لیجسلیشن ڈیزائن ٹو کنٹرول دا جوڈیشری، پورلی ڈرافٹڈ، اور ابھی بھی آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت درکار ہے، اور آپ وہ بھی کریں گے. اس وقت جتنی قانون سازی آپ نے یہ بھی آپ کا پروپیگنڈا ہے، وہ اس کے پیچھے یہی نیت ہے. یہ حقائق ہے رانا صاحب. یو کین جوڈیشری کے حوالے سے چلیں، امید ہے کہ نہیں آئے، کیونکہ جو کچھ ابہام ہے 26ویں میں اس کو پتہ نہیں کس طرح آپ درست کریں گے. وہ ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے 28ویں پہ چلے جائیں. مکمل تھا. آپ نے اتنی ناقص ڈرافٹنگ کی ہے، اتنی ناقص ڈرافٹنگ کی ہے. ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں کرتا ہوں گولز تھے. میں مہربانو صاحبہ، میں I know you want to compare the US elections with the Pakistani elections، لیکن میں تھوڑی دیر میں ذرا میں منیر صاحب سے ذرا سوال کر لوں، پھر ہم اس کو بیٹھ کے ٹٹولتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں بیٹھ کے، وہ بیلٹ باکسز کھولتے ہیں الیکشن کے. منیر صاحب، یہ مہربانو صاحبہ تو میرے خیال میں ایک بڑا ریئلسٹک ویو دے رہی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، فارن پالیسیز میں یہ چینج نہیں آتا. لیکن سر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. میں نے ان کو خاص طور پہ جو امریکہ والے ہیں، جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے، مطلب شہباز گلز اینڈ آل دیز پیپل، انہوں نے تو کلیئر کٹ کہا تھا جی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیو، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں. دیکھیے منصور صاحب، بات یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے. ان شہباز گلز جیسے لوگوں کا کیا سٹیک ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ مطلب فرینکلی وہ پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں. وہ پھر آئی پٹی پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی سین وائسز موجود ہیں. پیپل who are as senior as شاہ محمود قریشی صاحب، اور بڑے آنریبل لوگ ہیں، سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا پاکستان کے اندر سٹیک ہے، جن کے اپنے حلقے ہیں، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. جو امپورٹڈ لوگ ہیں، آئے گئے، دیہڑیاں لگائیں، گئے بھاگ گئے چلے گئے، پھر کسی کے کہنے پہ اپنی پارٹی کو بھی آنکھ میں جھونک دیا، ٹی وی اسٹیشنز کے اوپر جا کر، بیپرز کے اوپر جا کر وہ کام کر لیے، پھر رگڑے میں بھی آئے، جو کہ ہم سب نے کنڈیم کیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ پھر ایسے لوگوں کا کوئی سیاسی سٹیک کوئی نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. سو آئی ریلی پٹی پاکستان تحریک انصاف ان دیٹ سینس کے لیے اگر ایسے لوگ ان کی پالیسی ڈرائیو آج بھی کر رہے ہیں. تو فرینکلی آئی ہیو مائی ریزرویشنز آن دیٹ، بٹ دیٹس اونلی مائی کامنٹ.